اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ العصر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے دن اور رات آتے ہیں جاتے ہیں، رات آتی ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، دن آتا ہے تو سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر چیز روشن ہو جاتی ہے۔ پھر کبھی دن لمبا ہوتا ہے، کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے، کبھی رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے۔ یعنی ایک زمانہ، ایک گردش ایام، یعنی دن اور رات کی جو گردش ہے اس کو زمانہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو دن اور رات کا آنا اور جانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی کاریگری، اس کے اوپر ایک دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کی قسم کھائی ہے، زمانے کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، خالق و مالک ہے۔ وہ اپنی مخلوق میں سے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسانوں کے لیے اللہ کی قسم کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اللہ رب العزت کی ہی صفت ہے کہ وہ اپنی بنائی ہوئی چیزیں، جیسے دن اور رات، وہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے خود کریٹ کی ہیں، تو وہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن انسان کے لیے جائز نہیں کہ وہ صرف اپنے رب کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ انسان نقصان میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور جنہوں نے آپس میں حق کی بھی وصیت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی نصیحت کی، ان کے علاوہ باقی سب نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں۔ سورۃ العصر مکی صورت ہے، 3 آیات ہیں، اس کی مختصر سی ایک صورت ہے، لیکن اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جامع بات کی ہے، مختصر ترین صورت میں ایک مکمل بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے، کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھاتے ہوئے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لوگ جو ہیں، انسان جو ہیں، وہ ان کی ہلاکت اور ان کا نقصان جب تک وہ زندہ ہے تو وہ محنت مشقت کرتے ہوئے اپنا گزارا کرتا ہے، تو وہ لیکن اس کو نقصان اٹھاتا ہے۔ نقصان کیوں اٹھاتا ہے؟ کہ وہ دنیا کی زندگی میں گم ہو جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی کو اگر بھول جاتا ہے اور دنیا کی زندگی میں گم ہو کے دنیا کے کاموں میں خود کو الجھا دیتا ہے اور دولت اکٹھی کرنے میں، دنیا اکٹھی کرنے میں، جائیدادیں بنانے میں وہ صرف کر دیتا ہے، دن رات عیش اور عشرت میں صرف کر دیتا ہے، اور دن اور رات وہ اللہ کو بھول کے گزارتا ہے، تو پھر وہ نقصان میں ہے۔ اس کی پوری زندگی نقصان کی زندگی ہے، گھاٹے کی زندگی ہے، سراسر نقصان۔ اللہ تعالیٰ کو بھلانے کے بعد، اس کے احکامات کو بھلانے کے بعد صرف دنیا میں ڈوب جانا اور سمجھنا کہ ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے، ہم نے اچھا کھانا کھا لیا، ہم نے جائیدادیں بنا لی تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں، تو وہ کامیابی آپ کی ظاہری طور پہ تو نظر آ جائے گی کہ آپ ظاہری طور پہ تو آپ کامیاب ہیں، اور دنیا میں دیکھنے والے لوگ بھی بولیں گے کہ بندہ بڑا کامیاب ہے، جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں اس نے، کھاتا پیتا ہے، گاڑیاں ہیں، سب کچھ ہے، بندہ بڑا کامیاب ہے۔ ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں کہ جس کے پاس اتنی چیزیں ہیں ہم سمجھتے ہیں وہ کامیاب ہے، چاہے وہ اللہ کو بلا بیٹھا ہو، اللہ کے احکامات کو بلا بیٹھا ہو، حرام کی کمائی اکٹھی کر رہا ہو، وہ کامیاب ہے ہماری نظر میں، اور وہ خود اپنی نظر میں بھی کہتا ہے کہ میں کامیاب ہوں، لیکن وہ کامیابی نہیں، وہ نقصان ہے اس کا۔ نقصان کیا ہے؟ کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، اس انسان بھی فنا ہونے والا ہے، اس کی ساری جائیداد، زمین، اس کی ساری جو بھی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی۔ تو جب رب کی نافرمانی کر کے لائف گزارے گا تو کامیابی کس چیز کی ہے؟ جب مرے گا، قیامت میں والے دن جب اٹھے گا یا قبر میں جائے گا تو اپنے آپ کو خالی ہاتھ پائے گا، خود کو خالی ہاتھ پائے گا، دنیا کی چیزیں یہیں پہ رہ جائیں گی، اعمال ساتھ جاتے ہیں انسان کے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ انسان جو ہے وہ
بالکل خسارے میں ہے۔ اگر اچھے کام کرے گا تو وہ اللہ کے احکامات پہ عمل کر کے زندگی گزارے گا تو جنت کی آگے پر آسائش زندگی اس کو ملے گی، جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اس کو ملیں گی، تو پھر وہ کامیاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا اگلی آیت میں الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے انسان نقصان میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات نیک صالح عمل کیے، وتواصوا بالحق نصیحت کرتے رہے دوسروں کو بھی حق کی، اور وتواصوا بالصبر اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرتے رہے۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، اللہ کی شریعت کی پابندی کرتے رہے، جو اللہ نے حرام چیزیں کی ہیں ان سے بچتے رہے، جو حلال کی ہیں ان کے اوپر چلتے رہے، ان کو یوز کرتے رہے، حلال اور حرام کا اہتمام کرتے رہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور وعملوا الصالحات عمل نیک صالح عمل، نیک صالح عمل، حالی ایمان لانا کافی نہیں ہے، عمل صالح بھی ضروری ہے۔ وتواصوا بالحق دوسروں کو غلط کام کرتے ہوئے ان کو نیک حق کی تلقین دیکھ کے ان کو کہ غلط کام نہ کرو، ان کو نیک تلقین حق کی کرنا، یہ بھی اسی میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کاموں میں اور بہترین لائف میں۔ لیکن ہم لوگ ابھی ہماری کوئی مانتا ہی نہیں ہے تو ہم بولتے بھی نہیں ہیں کہ اس نے ماننا نہیں ہے، ایک بار کہہ کے چھوڑ دو اس کو، پھر اس کے حال پہ چھوڑ دو کہ یہ غلط ہے، اس کو نہ کرو۔ وتواصوا بالصبر انسان کی زندگی میں بہت ساری مشکلیں آتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں، اور وہ بہت ساری قربانیاں دیتا ہے زندہ رہنے کے لیے، خواہشوں کی قربانی، لذت کی قربانی۔ جب آپ اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے آپ کو قربانیاں دینا پڑتی ہیں، اپنی خواہشات کی، اپنی لذتوں کی، پھر اس کے ہی حکم پہ چلنا پڑتا ہے، وہ لذتوں والی زندگی ختم کرنا پڑتی ہے آپ کو، ٹھیک ہے۔ بے شک آپ کے پاس، انسان کے پاس ہر ایک سہولت میسر ہے، کہ جیسے آپ چھوٹی سی اگزامپل لے لیں کہ سردیوں میں آپ کے پاس ہیٹر لگا ہوا ہے، آپ رضائی یا کمبل میں آپ گرم ہیں اور اٹھ کے آپ اللہ کے حکم کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی یہ قربانی ہوتی ہے۔ تو قربانیاں جو ہے وہ قربانی اللہ تعالیٰ انسان کرتا ہے اپنے ہر ایک اپنے خواہشوں کی، اور وہ اللہ کے راستے پہ چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیک اجر دیتے ہیں۔ دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتا ہے جب اس کے اوپر مشکل آ جائے، اور خود بھی وہ صبر کرتا ہے جب اس کے اوپر مشکل آ جائے۔ اس کے علاوہ اگر وہ یہ چیزیں نہیں کرتا تو پوری زندگی اس کی خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، ضائع ہے۔